جب رب کا نام جپتا ہوں یا جو بھی رب کرتا ہوں، جیسے مجھے پہلے جھٹکے لگتے تھے نا پوجا پاٹ کرتے ہوئے جی، تو تب سے 2-3-4 دنوں سے مجھے ویسے جھٹکے پھر لگنے شروع ہو گئے ویسے ہی. ٹھیک ہے. ایک تو یہ بات ہوئی ہے، دوسری کل پتہ نہیں میرے دل میں اپنی شاپ پہ گیا، میرے دل میں کیا آیا کیا نہیں آیا، میرے اندر کم سے کم 8-10 مورتیاں لگی تھی، جو بھی جتنی بھی میں نے ساری اٹھا کے مندر میں لگایا. ٹھیک ہے. مورتیاں ساری میں نے ادھر سے فنش کر دی ہے ساری نا. ٹھیک ہے. تو مجھے جو یہ میں آپ سے پوچھا ہوں کہ مجھے جیسے میں پاٹ پوجا پہلے کرتا تھا جیسی بھی کرتا تھا، جھٹکے جیسے لگ رہے ہیں 3-4 دن لگ رہے ہیں. جب بھی کوئی مورتی کہیں بھی بنتی ہے نا جی تو اس مورتی جیسی ایک نیگیٹو شکتی ایک اس مورتی کی آسٹر باڈی یا اس مورتی جیسا جن یا سیٹن بھی ساتھ ہی جنم لیتا ہے، ساتھ ہی پیدا ہوتا ہے. اب جو بھی مورتی گر ہمارے ہاں تو ان کو بڑا خدا سمجھا جاتا ہے نا کہ یہ خدا میکر ہیں، گاڈ میکر ہیں. نرک میں سب سے جو نیچے والا عذاب ہوئے گا نا، سب سے ٹاپ والا عذاب وہ ان مورتی گروں کو آئے گا جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے خدا گھڑے ہوئے ہیں. ان کے ہاتھ میلوں بڑے کر دیے جائیں گے، میلوں بڑے. اتنے بڑے بڑے ہاتھوں کے ایک ایک ذرے میں میخیں ٹھوکی جائیں گی کہ ان ہاتھوں سے تم خدا گھڑا کرتے تھے اور ان خداؤں کو سامنے کھڑا کر دیا جائے گا. اب ان خداؤں کو بلاؤ اور کہو کہ تمہارے ہاتھوں سے میخوں کو نکالیں. اب میلوں بڑا ہاتھ ہے آپ کا اور ایک ایک سوتر میں ایک ایک میخ گاڑی جا رہی ہے اور ان خداؤں کو پکارا جا رہا ہے کہ اب ان خداؤں کو بلاؤ، تیری ہیلپ کے لیے، تیری سہایتا کے لیے آئیں اور تیرے ہاتھوں سے گڑی ہوئی میخوں کو نکالیں. اور میخ دوزخ کے اندر سے تپائی ہوئی آگ سے زیادہ گرم ہوئے گی جو ساتھ ہی بدن کو ساڑتی جلاتی ہوئی اندر جائے گی. یہ ان لوگوں کا حساب ہوئے گا جنہوں نے مورتیاں بنائی ہوئیں گی. تو جہاں بھی کوئی مورتی استھاپت کی جاتی ہے یا لگائی جاتی ہے، وہ مورتی استھاپت کرتے ہوئے وہاں بھی ایک سیٹن پیدا ہوتا ہے. جب جہاں مورتی استھاپت ہوتی ہے تو ایک سیٹن اس مورتی کے ساتھ مورتی کی طرح سے پیدا ہوتا ہے. پھر اس مورتی سے جتنی کوئی آسیں، امیدیں، عرضیاں لگاتا ہے وہ ساری وہ سیٹن پوری کرتا ہے تاکہ اس مورتی کی مانتا بنی رہے. جب آپ کسی بھی مورتی کو اٹھا کے مندر سے باہر پھینکتے ہیں، پیپل کے نیچے پھینکتے ہیں یا ہتھوڑے کے نیچے رکھ کے ٹیسٹ کرتے ہیں کہ یہ ٹوٹتی ہے یا نہیں، تو یقیناً وہ جو اسٹل باڈیز ہوئیں گی جو اس مورتی کے بنے ہوئے ہوئیں گے، راکھے رکھوالے، وہ سارے پھر آپ کو جھٹکے تو لگائیں گے، آپ کو فری ہینڈ تو نہیں دیں گے. آپ کسی کے گھر میں جا کر ہتھوڑے ٹھوکے ہیں تو وہ بندہ خاموشی سے تو نہیں بیٹھے گا نا، اپنی طرف سے تو وہ ساری چیزیں کرتے ہیں. اب انہوں نے تو اپنی طرف سے ایک طرح سے ماؤنٹ ایوریسٹ کو اٹھا کے کیول کے اوپر پھینکا ہوئے گا. اپنی اور سے تو انہوں نے اتنے بڑے بڑے کام کیے ہوئیں گے کہ اچھا اس نے یہ مورتی اٹھا کے ایسر کیا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا، اٹھاؤ ایوریسٹ کو اور پھینکو اس کے سر پہ. بندے کی حفاظت کے اوپر فرشتے رب مقرر کر دیتا ہے جب کوئی انسان بلیور بن جاتا ہے. اور فرشتوں کی طاقت ان دنیا بھر کے سیٹنوں سے زیادہ ہوتی ہے. فرشتے کی شکتی کو یہ سٹینک شکتیاں چیلنج نہیں کر سکتی. یہ جب آتے ہیں تو ان کو آگے سے جو مار پڑتی ہے نا، جو ان کو اینجلز ان کو ڈنڈے تھوڑے لگاتے ہیں، ان کی چیخیں آسمان تک جاتی ہیں. ان کو اتنی مار پڑتی ہے جب یہ کسی خدا کے بندے کے ساتھ اس ٹائپ کی کوئی حرکت یا ایسی کوئی چیزیں کرتے ہیں. کبھی کبھار چھوٹی موٹی تکلیف یا چھوٹا موٹا دکھ ان کی وجہ سے بندے کو آتا بھی ہے،
وہ رب چاہ رہا ہوتا ہے, اجازت دے رہا ہوتا ہے, تو وہ دکھ یا کشٹ یا آزمائش آتی ہے, کیونکہ وہ رب نے آزمائش لکھی ہوتی کہ میں نے اس کو اس طرح سے آزمانا ہے. رب کبھی اس باڈی کو بیمار کر کے آزماتا ہے, کبھی اس باڈی کو دکھی کر کے آزماتا ہے, کبھی آپ کے بزنس کو اوپر لے جا کے آزماتا ہے, کبھی بزنس کو گرا کے آزماتا ہے, کبھی آپ کو سوشلی عزت دے کے آزماتا ہے, کبھی آپ کو سوشلی ڈس ریسپیکٹ کر کے آزماتا ہے, کبھی آپ کے ساتھ کسی طرح کا بھی کوئی معاملہ کر کے رب اس میں جج کر رہا ہوتا ہے کہ آپ اس معاملے کو کس طرح سے انٹرپریٹ کرتے ہیں, کیا آپ خدا کی طرف جاتے ہیں یا خدا سے بھاگتے ہیں. آپ چنتا نہ کرو, اس پلیٹ فارم پہ جو شخص بھی بیٹھتا ہے نا, جو شخص بھی بیٹھتا ہے, جو اس پلیٹ فارم پہ آتا ہے, پورے اس ایشیا, میں انڈیا کی بات نہیں کر رہا, اس ایشیا میں ابھی تک کوئی مائی کا لال ایسا پیدا نہیں ہوا, نہ سیٹن کی سنتان میں سے, نہ جن کی سنتان میں سے, جو اس پلیٹ فارم پہ بیٹھے ہوئے کسی بندے کو ہٹ کر. آپ چنتا نہ کرو, تمہاری رکشا اوپر والا خدا کرے گا. تم ان ساری کو جدھر تم نے استھاپت کیا ہے نا, وہاں سے بھی اٹھا کر اگر ہتھوڑے کے بھی نیچے رکھ دے گا نا, چوری چوری بھی کر دے گا نا, بعد میں چکی میں پیس بھی دے گا نا, تب بھی تیرا کچھ نہیں بگڑے. یہ تسلی رکھ دو. یہ اتنی بات یا اس طرح کی کوئی چیز نہ تو میں وڈیائی کے لیے کہہ رہا ہوں, نہ کوئی اپنی پریز کے لیے کہہ رہا ہوں, نہ اپنی مہمہ کے لیے کہہ رہا ہوں, نہ شہرت کے لیے کہہ رہا ہوں. میں رب کا ایک بہت عاجز اور کمزور بندہ ہوں. میں رب کے آگے بنتی کرتا ہوں کہ میرا رب ان کی حفاظت کرتا ہے, جو بھی اس پلیٹ فارم پہ. تو اس لیے آپ تسلی رکھیں. اگر یہ سیٹن اور یہ جن, اگر انہوں نے کامیاب ہونا ہوتا تو مجھے یہ کبھی پلیٹ فارم نہ بنانے دیتے. یہ یاد رکھ, جتنی تکلیف اور جتنی چین چین انہوں نے اس پلیٹ فارم کے بننے پہ مچائی تھی نا, اور جو انہوں نے جناب کلابے ملائے تھے اور آکاش تک ان کی چیخیں جو سنائی دے رہی تھیں, تو پھر آ جاتے نا. ونود بیٹھا ہے, یہ زندگی میرے رب کی دی ہوئی ہے, رب کی امانت ہے, رب کو ہی لوٹاؤں گا. ان کا کوئی ماما چاچا تایا میرا ایک بال بھی بیکا نہیں کر سکتا. میں حاضر ہوں, جدھر بھی بیٹھا ہوں آ جاؤ. میں دنیا سے چھپ سکتا ہوں, سیٹن سے تو نہیں چھپ سکتا, جنوں سے تو نہیں چھپ سکتا. تو کر لو میرا جو کچھ کرنا ہے. کرتے ہیں, میرے بھی کام بتیرے بگاڑتے ہیں, میرا بھی بتیرا الٹم پلٹم کرتے ہیں. میری حفاظت میرا رب اور رب کے فرشتے کرتے. خدا کا شکر ہے. میں تو کسی کو بھی نہیں خاطر میں لاتا کہ یار یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, یہ کیا ہے. ادھر ایسے ایسے اتنے مشکل کیس آتے ہیں کہ جی یہ ہے, جی یہ ایک بچہ ہے, جی اس کے ساتھ یہ ہے, اس کے ساتھ فلاں چیز ہے. بھئی میں تو صرف اور صرف فار دا پلیز آف ایشور, خدا کو راضی کرنے کے لیے اپنی طرف سے ان کے اوپر منتر کر دیتا ہوں, دم کر دیتا ہوں, پھونک مار دیتا ہوں. یہ ایک سیوا ہے جو رب کے بندوں کی رب کی رضا کے لیے کر دیتا ہوں. آگے کس کو شفا ہونی ہے اور کس کو نہیں ہونی, یہ میرے رب کی مرضی ہے. اس کی آزمائش کتنی دیر کی اور کس طرح کی ہے, یہ میرے ایشور کی مرضی ہے. میں نہیں ڈرتا کسی چیز سے, جو مرضی ہو جائے. لوگ آ کر کہتے ہیں, لوگ منہ سے بکتے ہیں, جے تو ساڈے اوتے کچھ کیتا. بول تو وہ جن رہا ہوتا ہے, لگتا ہے ایسے جیسے یہ بندہ بول رہا ہے. تے پھر راتاں نو سو نہیں سکیں گا, پکھے تے بٹھا دیاں گے, انج کر دیاں گے, انج کر دیاں گے. پتر لگتے نے میرے, کرو انج, بٹھاؤ پکھے تے, سد لیاؤ جنہ ہوراں نو بھی سد کے لیانا جے. اور بھی کوئی 100 150 1.5 لاکھ 1.5 کروڑ جنہیں تو لبتے ہیں, پھڑ لیو سارے. میں پوری دنیا کے جنوں کو, شیطانوں کو چیلنج کرتا ہوں, آ جاؤ سارے. اس پلیٹ فارم پہ بول کے اوپنلی کہہ رہا ہوں, اتنے بندوں کے سامنے کہہ رہا ہوں, کر لو جو کچھ کرنا ہے. میرا خدا ان کا کریٹر ہے, یہ میرے خدا کے کریٹر نہیں ہے. میری زندگی کی ڈور
میرے رب کے ہاتھ میں ہے, ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. جدوں زندگی دی ڈور میرے رب دے ہاتھ چ تے یہ میرا کرنگے کی, کر کی سکتے, کچھ بھی نہیں. پڑھاتے بھی ہیں, اس ٹائپ کی چیزیں کرتے بھی ہیں, سارا کچھ کیتی رکھو, تسی اپنا زور لاؤ, اسی اپنا زور لاواں گے. جیت ہمیشہ خدا دی. باقی یہ نہیں ہوتا کہ اکھاڑے میں آپ اترو تو جناب اگلا بندہ تو آپ کو ہاتھ ہی نہیں لگائے گا, بس صرف آپ ہی مارتے چلے جاؤ. ایسے نہیں ہوتا ہے. زور دونوں طرف سے لگتا ہے, یہ بھی لگاتے ہیں, لگاتے رہیں. بٹ یہ نہیں ہے کہ ان کے ڈر سے میں کسی کو ہیلنگ دینا چھوڑ دوں, میں کسی کو بلیسنگ دینا چھوڑ دوں, کسی کو منتر کرنا چھوڑ دوں, کسی کو پریچنگ کرنا چھوڑ دوں, اپدیش دینا چھوڑ دوں, خدا کی طرف بلانا چھوڑ دوں, یا ان کے ماننے کے میں پرچار کرنا شروع کر دوں کہ نہیں نہیں مورتیوں کے آگے جناب جھکتے رہنا. مجھے تو یہ بھی آ کر چیلنج کرتے ہیں. سب سے بڑا تو ہڈا ماتا نے ڈالا ہوا میرے ساتھ کہ تم میری مانتا کم کرا رہے ہیں, تو میری مانتا دے خلاف ہیں, تو انج کر دیں میں تینوں پوچھ لاں گی. تے پوچھ لے, اگے کہڑا تو مینوں اتنے فیڈر پلاندی رہی ہے جڑا ہن تو مینوں پوچھ لیں گی. کر لے جو کچھ کرنا. تو آپ تسلی رکھو, کچھ نہیں ہوتا ان چیزوں سے. جی میں